سرور سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیم بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 43 اور جبکہ مخالفت میں 42 یعنی 42 ووٹ پڑے ہیں۔ سینٹ بل کی منظوری پر یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا، کیونکہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اسٹیٹ بینک ترمیم بل کی سینٹ سے منظوری کے موقع پر اہم اراکین سینٹ جو ہے وہ غائب رہے، کیونکہ قائد حزب اختلاف سینٹ سے غائب یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس کے علاوہ اب بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے۔ سینیٹر مشاہد حسین صاحب بھی آج سینٹ میں نہیں آئے، طاہر محمود صاحب نہیں آئے۔ دلاور گروپ جو اپوزیشن تعلق رکھتا ہے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صبح جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت اکثریت جو تھی اپوزیشن اراکین کی موجود تھی، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد جب بل پیش کیا گیا تو اس وقت تک اپوزیشن کے کچھ اراکین جا چکے تھے، اور ایسے ماحول میں بل پیش کیا گیا اور منظور بھی کرا دیا گیا۔ پہلے قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور اب سینٹ سے بھی، حالانکہ سینٹ میں اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی اسٹیٹ بینک ترمیم بل۔ اس شکست کی بڑی وجہ اپوزیشن کی ناقص پرفارمنس ہے یا کچھ اور، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور فواد چودھری صاحب کے اس بیان کی کہ اس بڑی شکست کے بعد امید ہے اپوزیشن سکون سے ہوگی، اور یوسف رضا گیلانی کا جو شکریہ ادا کیا، یہ پوائنٹ سکورنگ ہے یا کوئی پس پردہ رابطے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ اسی لیے اجلاس میں آج شریک نہیں ہوئی یوسف رضا گیلانی اور 2-3 اور اہم لوگ جو تھے اپوزیشن کے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو 99 لوگ ہیں اپوزیشن کا سینٹ میں، 99 سیٹس ہیں جس میں سے 86 آج موجود تھے، اور جب ووٹنگ کی باری آئی تو بہت سارے لوگ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ بل کی حمایت میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ پڑے، صرف ایک ووٹ کی برتری سے ہی بل منظور کرا لیا۔ اس بڑی شکست کے بعد امید ہے اپوزیشن سکون سے ہوگی۔ سینٹ سے بل کی منظوری پر یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا۔ سینٹ نے اسٹیٹ بینک ترمیم بل منظور کر لیا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی تھی کہ جی اس حکومت کے خلاف اپوزیشن متحد ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے گی۔ خاص طور پر سابق اسپیکر ایاز صادق نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور بس وقت کا تعین ہم نے کرنا ہے، لیکن آج پھر جو ووٹنگ ہوئی ہے اور اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کو، اکثریت موجود لیکن اس کے باوجود بھی شکست کا جو سامنا ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جتنے بھی آپشنز ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے، تمام کو ہم استعمال کریں گے، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ اپوزیشن کا اتحاد تھا، اور دوسرا اتحاد کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے خلاف ہم نکلیں گے، لانگ مارچ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کو، جبکہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم والے بھی اسلام آباد کی جانب جائیں گے، اور اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید تحریک عدم اعتماد آ جائے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ لیکن آج پھر اگر سینٹ سے شروع کرتی ہے اپوزیشن تو سینٹ میں بھی اکثریت کے باوجود بھی اہم جو بل ہوتے ہیں حکومت ان کو بآسانی منظور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جسے لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک بھی اپوزیشن تتر بتر ہے، آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے یا پس پردہ کیا عوامل ہیں، اس پر ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ آج بھی سینٹ نے اسٹیٹ بینک ترمیم بل منظور کر لیا، 43 ووٹس آپ کی پارٹی کے حق میں آئے، 42 اپوزیشن کو ملے ووٹ۔ حالانکہ اس میں اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے، لیکن اہم مواقعوں پر جب اپوزیشن کی جانب سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا اب کیا ان کی مجبوریاں ہیں کیوں نہیں آتے، اور اس کے بعد آپ لوگ بآسانی کامیاب کرا لیتے ہیں، تو تحریک عدم اعتماد آپ کو تو اس سے بڑا سکون ملا ہوگا، آپ کی پارٹی کو بھی سکون کا سانس لیا ہوگا کہ جی اپوزیشن منتشر ہے، اور جب بھی آپ جو بھی اہم بل منظور کرانا چاہتے ہیں ان کی موجودگی میں ہی کرا لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں اپوزیشن کو نہ جانے کب سمجھ آئے گی۔ بارہا ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے نو کانفیڈنس کی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن نہ یہ بجٹ روک سکے، نہ یہ ہمارا کوئی بل یا روک سکے، اور نہ ہی قانون سازی میں یہ روڑے اٹکا سکے۔ اور سینٹ میں بھی یہی حال ہے، نیشنل اسمبلی کا بھی یہی حال ہے۔ تو میرے خیال میں اب ان کو زیادہ جو ہے سوچو بچار کرنا چاہیے کہ 5 سال کی جو ٹرم عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں، تاکہ ہم قوم کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کر سکیں۔ اور انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لیا، ابھی سڑکوں پہ بھی آ کے انہوں نے دیکھ لیا، تو دونوں طرف سے ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔
تو نمبر گیم جس کی یہ بار بار جو ہے بڑک مارتے ہیں، وہ پھر کریش لینڈنگ کے ساتھ ہی نیچے آ کے گر پڑتے ہیں. تو اچھا، اب اس نہ پہ تو اس کیا کا مطلب یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب جو ہے آپ کی ظاہر گورنمنٹ آپ کی ہے تو بڑا آج بھی پرسکون ہو گئے آپ لوگ کہ جی عدم اعتماد کے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ آپ کے لوگ بہت سارے رابطے میں ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کو اور شاید وہ اپوزیشن سے مل جائیں گے، تو آج اس بات پر بھی اپوزیشن کو ناکامی رہی؟ جی بالکل آپ کے سامنے ہے سارا جو ہے جو عدم اعتماد کی جو ان کی تحریک اور ان کے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اچھا، اس پر اور ایک بڑی اہم بات، آج فواد چودھری صاحب نے بل کی منظوری کے بعد یوسف رضا گیلانی جو آج آئے نہیں تھے ایوان میں، حالانکہ قائد حزب اختلاف ہے ایوان میں، وہ نہیں آئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. یہ کیا پوائنٹ اسکورنگ ہے یا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی والے کچھ لوگ آج جو ہے نہیں آ سکے؟ دیکھیں یہ ان کے اپنے کوئی پرابلمز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں. یہ تو اس طرح ہوتا ہے، کئی بیمار ہو جاتے ہیں، کئی ملک سے باہر بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں ہمارے ممبران، تو یہ تو ان کی ثوابدید ہے کہ وہ تو شکریہ ادا کیوں کیا نہیں پیپلز آ رہے. پارٹی کا فواد چودھری صاحب نے؟ جی پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کیا فواد چودھری صاحب نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. نہیں، ہم تو قیاس لگا رہے ہیں، اندازے لگتا یہی ہے کہ جی کوئی پس پردہ کوئی بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے. واللہ عالم جی، ہمیں تو وہی معلوم ہے جو کہ ہم نے سامنے دیکھا ہے سینٹ میں ہوتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قانون سازی جو ہم بل پاس کروانا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. اچھا، اس قانون سازی پہ بھی بڑے اعتراضات تھے اپوزیشن کو، خاص طور پر انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ تو گروی رکھ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کا جو ادارہ ہے وہ تو خود مختار ہو جائے گا اور وہ آئی ایم ایف کے انڈر میں چلا جائے گا، تو ہماری تو ریٹ ختم ہو جائے گی گورنمنٹ کی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. یہ اگر انہوں نے یہ پڑھنے کی اگر زحمت کریں تو اس میں جو بورڈ بنا ہوا ہے اس میں ہمارے سارے اپنے لوگ ہیں، اور ہماری جو ہے اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا صرف یہ ہے کہ بوروئنگ میں تھوڑی سی ان کو ریسٹرکشن زیادہ لگائی گئی ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ اگر کرنی ہے تو اس میں تھوڑا ان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے مطابق چلنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ اپنے ہی مقرر کرے گی، بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی وہ ان جی کے ہاتھ میں ہوگا. اچھا، جی اس پر جی یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جی قومی میں آپ نے منظور کرایا تو وہاں بھی الزامات تو لگے آپ پر کہ جی فون شاید آ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا، لیکن آج تو اپوزیشن کے اپنے لوگ آئے، ظاہر ہے 57 لوگ تھے، 57 کے بجائے 42 آج موجود تھے، اور اس پر ظاہر شکریہ ادا بھی کر دیا آپ کی پارٹی نے، فواد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کا. چلیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن اب یہ بتائیے کہ اس وقت تک کی جو سچویشن ہے، اب 27 فروری کو نکلنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے آغاز کریں گے اور اسلام آباد آئیں گے، اور انہوں نے کہا جی فیصلہ کن مارکا ہے اور اس کو گھر بھیج کر آئیں گے حکومت کو. تو اب آج کی اس پرفارمنس سے اپوزیشن کی تو کیا اب بے فکر ہو گئے ہیں آپ کے 27 کو وہ بھی آ جائیں اور اسلام آباد میں، اور 23 کو پی ڈی ایم بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا آپ کو؟ جی دیکھیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم نے بھی دھرنا دیا تھا، 4 مہینے دیا تھا، اور یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں یا پروٹیسٹ ہے وہ اس کو رجسٹر کروا سکیں، ایز لانگ ایز کسی کی جان و مال کو خطرہ نہ ہو اور کوئی ڈیمیج نہ اگر پراپرٹی کو، پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں ہونا چاہیے. باقی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، ضرور آئیں، پبلک انٹرسٹ میں اگر نکل رہے ہیں تو آئیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے کام سے کام کر رہے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ نے بھی صحیح کہا کہ 126 دن کا دھرنا دیا تھا آپ کی پارٹی نے بھی، اور وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے، ناکام ہوئے تھے، تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اب دھرنوں سے جو ہے استعفے نہیں لیے جا سکتے؟ نہیں دیکھیں یہ تو دو طریقے ہوتے ہیں نا. اب قوم ان کے اگر پیچھے ہوتی تو پھر پرائم منسٹر آج عمران خان نہ ہوتے، تو قوم نے تو ویسے ہی ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے ان کو تھوڑا سا سمجھ آنی چاہیے کہ اگر یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں تو پھر جو 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ آرام سے بیٹھیں اور بلکہ مل کے ہمارے ساتھ کام کریں. پھر جب دوبارہ ہم عوام کے پاس ووٹ کے لیے جائیں گے تو پھر دوبارہ کوشش کر لیں اگر ان کی بن پڑتی ہے. تو ابھی تو ان کا کوئی سڑکوں پہ ضرور نکلیں، لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ان میں دم خم ہے. ذرا ابھی اچھا، اتنا آپ لوگ بھی ووٹ دیکھنا نہیں ہے چاہتے ہیں. ابھی تو. اچھا، اس پر خاص طور پر عظمیٰ کاردار صاحبہ کہ آپ کی پارٹی نے ظاہر ہے جو وعدے کیے تھے
اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مینیفیسٹو میں بھی شامل ہیں، ویسے بھی عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا تھا. اب اگر 3.5 سال بعد بھی اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، اسی لیے پھر آپ کو چھٹی کرنا پڑی شہزاد اکبر صاحب کی بھی، اور مشیر احتساب تھے وہ. اب یہ جو احتساب کا بیانیہ تھا، یہ اس کی ناکامی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ کی بہتر پرفارمنس نہیں تھی، بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے آپ لوگ، کیونکہ اپوزیشن پہ چور ڈاکو کے الزامات تو ہیں لیکن سب ضمانتوں پہ بآسانی رہا ہو گئے ہیں اور باہر ہیں، آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. آپ نے پرائم منسٹر کی زبانی سن ہی لیا ہوگا کہ یہاں پہ اسٹے آرڈر لانے کی جو ریت روایت ہے اور بیل پہ جو باہر سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، یہ اب آپ کو ایک قانون میں یہ تو گنجائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سارے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، اور دوسرے جو شہزاد اکبر صاحب نے 3.5 سال میں جو ان کی پرفارمنس تھی، شاید پرائم منسٹر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ زیادہ اس میں زیادہ تیزی لائی جائے، تو وہ اس لیے پرائم منسٹر نے میرے خیال میں غالباً یہ اب بیڈر صاحب کو ذمہ داری سونپ دی ہے، کیونکہ ہمیں نظر آنا چاہیے احتساب ہوتا، نظر آنا چاہیے لوگوں کے پیسے واپس آتے ہوئے، کیونکہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور بالکل بالخصوص بار بار شہزاد اکبر صاحب دہراتے رہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے اور پیسے واپس لانے ہیں، دونوں ہی کام نہیں ہو سکے. اور دونوں نہیں ہو سکے تو ظاہر ہے پھر ہم نے بھی تو عوام کو جواب دینا ہے نا جا کے. اچھا، اس پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ دونوں چیزیں واپس نہیں آئی اور آپ نے ہٹا دیا کہ جی پرفارمنس بہتر نہیں ہے. ایک بڑا اہم جو ایشو آپ کا اپوزیشن سے بھی زیادہ جو خطرہ ہے وہ ہے مہنگائی کا ایشو، جو 3.5 سال بعد بھی برقرار ہے اور مزید اوپر جا رہا ہے، مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تو کیا سمجھا جائے کہ مہنگائی پہ کنٹرول اگر نہیں کر سکی یہ گورنمنٹ؟ جی دیکھیں، یہ ہم سب کو سب سے زیادہ پرائم منسٹر کو ادراک ہے مہنگائی کا، ان کو پتہ ہے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے 260 ارب کا جو احساس پروگرام ہے اور جو انصاف صحت کارڈ ہے وہ ایک عام آدمی کو سہولت پہنچانے کے لیے ہے. 1000 روپے جو کریانہ کی دکان سے ان کو تھوڑی سی کمی پرائسز میں اس کی بھی ایک جو سہولت ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے. اب یہ پرابلم جو پیٹرول ہے، پوری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی اور پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اب جو چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں اس پہ ہمارا کنٹرول کچھ نہیں ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہے اور اس کا خمیازہ بھی پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو باقی کوشش پوری کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو زیادہ اس کا برڈن نہ اٹھانا پڑے. اور جس طرح 360 ارب کے جو یہ نئے ٹیکسز ہیں، یہ بھی آپ کے اس میں سے صرف 2 ارب جو ہیں وہ لوور طبقے کو اس سے فرق پڑتا تو ہے. باقی ٹیکس کہاں سے جمع کریں گے اگر عوام نے نہیں دینا؟ باقی 343 ارب روپے وہ کہاں سے آئیں گے؟ عوام سے ٹیکسی سے وصول کرنے پڑیں گے آپ کو. 2 ارب کا تو پھر بات نہیں ہوئی. نہیں، اس میں جو ہے نا امپورٹڈ مشینری ہے اور پھر جو باہر جو امپورٹڈ جو لگژری آئٹمس ہیں وہ ذرا زیادہ آنے شروع ہو گئے تھے، تو ان پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے اب، تاکہ وہ اس کو پھر تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کے لیے وہاں سے ہمیں زیادہ ٹیکسز کی امید ہے. تو یہ جو آپ کو سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا، اس جن کو کس طرح آپ بوتلیں بند کریں گے؟ کیونکہ اسی سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کارکردگی پہ جو فرق پڑا ہے آپ کی گورنمنٹ کی، آج بھی جو بات ہوتی ہے یا کے پی میں جو نتیجہ آیا، خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے، تو آپ کو ڈیمیج جو کر رہی ہے سب سے زیادہ چیز وہ اپوزیشن نہیں کر رہی، وہ مہنگائی کر رہی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو اجناس ہیں خاص طور پہ اس میں ہم نے بہت لازم ہے کہ ہم کنٹرول کریں، اور ہم نے اسی لیے جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز اور میجسٹریٹس ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، اور جو مافیاز اور کارٹیلز ہیں ان کے اوپر وہ کریک ڈاؤنز بھی ہو رہے ہیں، گوداموں پہ وہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم سے کم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور نہیں تو مافیاز کے خلاف عظمیٰ کاردار صاحب کیا کہیں گی؟ مافیاز کے خلاف کارروائی میں یا ان کے خلاف گورنمنٹ کے ایکشن لینے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بار بار مافیاز کا ذکر کرتے ہیں، 3.5 سال ہو گئے اس بات کو، لوگ اب یہ سننے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کے انڈر میں تمام محکمے ہیں،
اور وزیر اعظم صاحب ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، تو پھر یہ مافیاز کے سامنے اتنا بے بس کیوں ہے؟ بے بس نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کلچر اور ہماری ریت روایت بن گئی ہے نا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے اور جائز ہے اگر وہ اس طرح سے منافع کمائیں. تو ان کے پاس کئی قسم کے وہ اس میں حربے ہوتے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے اب ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی اپنی انتظامیہ کی، اپنے ڈپارٹمنٹس کی، کہ اس چیز کے اوپر وہ کنٹرول پا سکیں. تو میرے خیال میں اب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اگر آپ دیکھیں ہر ہفتے جو قیمتوں پرائسز جب آتی ہیں، اگر 6 چیزوں کے اوپر ہیں تو 6 چیزوں کی نیچے بھی جاتی ہیں، اور کچھ کی متوازن بیلنس جو ہیں وہ اسٹیبل بھی رہتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اوپر جا رہی ہے. کچھ اس طرح ایل این جی نیچے آئی تھی، پھر ہماری چینی کی قیمت تھوڑی نیچے آئی ہے، آٹے کی قیمت نیچے آئی ہے. تو سلولی اینڈ گریجولی جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول میں لایا جا رہا ہے. اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، بالخصوص مافیاز کے حوالے سے، جو وہ چاہے گندم مافیا ہو، چینی مافیا ہو. اچھا، اس میں نام جو آتے ہیں صرف اپوزیشن کے لوگوں کے نہیں آتے، آپ کی اپنی پارٹی کے بھی لوگ ہیں. جہانگیر الدین صاحب کا نام آیا شوگر اسکینڈل میں. گندم کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بھی نام آتا ہے خسرو بختیار صاحب کا. دواؤں کی ہم بات کریں تو عامر کیانی صاحب کا نام آتا ہے. معلم جبا، بہت سارے کیسز ہیں جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان پہ بھی اب تک احتساب ہوتا ہوا ان کا بھی نظر نہیں آیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی نظر نہیں آئی. ان کے خلاف بھی جی دیکھیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو پھر تو ہمارے اوپر یہ فنگرز اٹھیں گی نا کہ یہ جی ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے. تو ایسے تو بات نہیں ہے. ہمارے بہت سارے وزراء ہیں جنہوں نے ریزائن بھی دیا اور اپنی وزارت چھوڑی. جی علیم خان کی اگر آپ کہتی ہیں تو دیکھ لیجئے، پھر وہ ناراضگی ان کی یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے وزارت چھوڑ کے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو جی آپ ان سے پوچھیں. ظاہر ان کے خلاف کارروائی ہوئی ان کے خلاف، اسی لیے تو. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں تو کارروائی، اس کا مطلب یہ ہے نا، اس بات کو تسلیم کریں کہ جی ہاں ان کے خلاف چونکہ کارروائی ہوئی تھی اس لیے وہ ناراض تھے اور اس لیے وہ آج سائیڈ پر ہیں. آپ کے سوال کا خود ہی جواب آپ کو مل گیا ہے نا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اسی طرح سے سبطین صاحب جو تھے وہ جیل بھی گئے، اور پھر عامر کیانی نے بھی ریزائن کیا، زلفی بخاری نے ریزائن کیا. اس طرح سے ہمارے کافی لوگوں کو پھر تو معلم جبا میں نام جن کا تھا، پرویز خٹک صاحب کا نام بھی ہے، خان صاحب کا خود بھی نام ہے. چل اس پہ میں آتا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ بلوچ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی. سر کیا کہیں گے، آج سینٹ نے اسٹیٹ بینک ترمیم بل منظور کر لیا، آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود گورنمنٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی، اور فواد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو علی یہ استعفے کی بات جو محترمہ کر رہی تھی، یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ دیکھیں گے آپ کے خان صاحب کا بھی استعفیٰ جلدی آئے گا، اور یہ خوشخبری بھی پاکستان کی عوام کو ضرور جلدی ملے گی. لیکن جہاں تک سینٹ کی بات ہے تو سینٹ میں آپ کو پتہ ہے ہنا ربانی خیر صاحبہ کی والد صاحب کا جو انتقال ہوا ہے، اس کے بعد آج ان کے وہاں پہ ایک سمجھ ایک سوگ کا تھا، اور جس کی وجہ سے گیلانی صاحب وہیں پہ تھے اور ایک شیڈیول تھا. خیر انہوں نے راتوں رات سینٹ کی اجلاس طلب کی، اور ان کو پتا تھا کہ ظاہر وہ نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ ملتان میں تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ووٹس کم ہوئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم کچھ بھی کر لیتے، انہوں نے تو ہر بل ایسی پاس کی ہے. 30 بل جو نیشنل اسمبلی سے بلڈوز کیے گئے وہ بھی اسی طرح بلڈوز کیے گئے، وہ بھی مطلب ہم ہوں یا نہ ہوں انہوں نے تو کروانا ہی نہیں. لیکن مصطفیٰ بلوچ صاحب اس پہ تحریک عدم اعتماد کی جو باتیں ہو رہی تھی نا، وہ تو کل ہی کھل گئی آپ لوگوں کی کہ آپ اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ میں نہیں روک سکے بل کو، تو تحریک عدم اعتماد میں کس طرح نمبر پورے کریں گے؟ آپ کے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے. نہیں، تحریک عدم اعتماد میں ظاہر ہے جب وہ چلے گا تو اس کی ایک موومنٹ ہوگی، اس کی ایک پلاننگ ہوگی. یہ تو تحریک عدم اعتماد. چلے یہ مان لیا آپ نے کہ نہ پلاننگ ابھی تک ہوئی ہے نہ موومنٹ ہے آپ کے پاس. ظاہر ہے اوبیسلی ابھی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی اس پر ٹاکس اگر ہوں گی فیوچر میں تو اس پہ ظاہر پہ اس بات ہوگی. ابھی تو ہم انڈیویجولی اپنے مارچ جو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی تو ابھی سے جو ہے نا سچویشن اچھی نہیں ہے. جس طرح ان کے بیان بازی لگ رہی ہے، جس طرح وہ ایز اے پرائم منسٹر دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے قوم سے خطاب میں. کبھی میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ کسی پرائم منسٹر نے دھمکیاں دی ہوں کہ میں یہ کروں گا، میں واپس آ کے یہ کروں گا، میں اپوزیشن میں جا کے ایسے کروں گا. تو آپ لوگوں کو خطرہ کیوں ہے سر؟ اپوزیشن میں انہوں نے کہا اگر میں آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا. بالکل دیکھیں نا اپوزیشن، آپ بھی تو اپوزیشن میں ہیں، آپ لوگ تو خطرناک نہیں ہو سکے. وہ گورنمنٹ میں زیادہ خطرناک ویسے ہوتا ہے، لیکن خان صاحب فرما رہے ہیں اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں گے.
نہیں اس پہ تو دیکھیں مذاق خیز بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جو کر سکتے تھے وہ تو کر لیا انہوں نے, اب اپوزیشن میں جا کے کیا کر لیں گے, مطلب اس سے زیادہ کیا یا ہوتا تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کی اپوزیشن, میں بتاؤں گا پھر آپ کو اپوزیشن کس طرح ہوتی ہے, آپ لوگ تو بڑا فرینڈلی کھیل رہے ہیں. مگر یہ بڑی خام خیالی ہے بیسیکلی خان صاحب کی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی شاید وہ نکلیں گے تو لوگ ان کے پیچھے نکلیں گے یا ان کے کوئی جلوس یا ریلیاں نکلیں گی, ایسی بات نہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنا جس طرح ان کو چلایا جا رہا ہے وہ شاید ان کی کوئی ریولیوشن کریں, کھل کے پریس کانفرنس میں کریں, وہ آئی ڈونٹ نو وہ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا, لیکن کہنے کا مقصد ہے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے خان صاحب سے, ہم تو بڑے بالکل ریلیکس ہے. میرے خیال میں نون لیگ کو بھی خطرہ نہیں ہے, ہمیں بھی خطرہ نہیں ہے. جو بھی اپوزیشن ہے وہ بالکل اپنے اچھا, آپ کو خطرہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اس اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, 1.5 سال رہ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف 1.5 سال نہیں, اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. نہیں خطرہ تو اس وقت عوام کو ہے نا خان صاحب سے, خطرہ تو عوام کو ہے خان صاحب سے. ایک ایک دن بھاری پڑ رہا ہے, جتنے دن گزر رہے ہیں اس حکومت کے, اس ظالمانہ حکومت کے, عوام پہ خطرہ جو ہے نا. سر عوام پہ تو خطرے میں ہے, تو عوام کے نمائندے تو آپ ہی لوگ ہیں نا, بہتر اپوزیشن کریں گے, خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے, بہتر فیصلے کرنے پر آپ لوگ مجبور کریں, اس طرح کی اپوزیشن ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں نا, ہم ایک بالکل جمہوری طرز پہ چل رہے ہیں. ہم نے ایک مارچ کی کال دی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے ایک کسان مارچ جو ٹریکٹر ٹرالی مارچ تھا وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ سکسیسفل ہوا, جس میں سارے کسان پورے پاکستان سے نکلے خان صاحب کے خلاف, ان کی غیر جمہوری غیر عوام دوست پالیسیز کے خلاف جو ہے نا لوگ نکلے ہیں. تو اب اگر آہستہ آہستہ ٹیمپو بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور لانگ مارچ بھی انشاءاللہ ہمارا جو نکلے گا اسلام آباد تک پہنچے گا, تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا سما ہوگا, وہ کیا ماحول ہوگا جب خان صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس لانگ مارچ کے ذریعے میں گھر بھیج کر دکھاؤں گا. یہی لوگ خان صاحب کے جو خان صاحب سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی ان کے پیچھے ان کی فین فالوئنگ ہے کیا ہے, وہی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ اسلام آباد کی ریڈ زون میں جب کھڑے سر ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, کیا منظر ہوگا وہ. مصطفیٰ لوگ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے گھر بھیج دیں گے آپ لوگ. نہیں وہ میرے خیال میں وہ اب وہ والی بات نہیں رہی, وہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں وہ اب آپٹکس نظر آ رہے ہیں, وہ والی کہانی نہیں ہے. آپ کو کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ بات نہیں ہے؟ نہیں علی ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں, یہ جو آپٹکس آتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں, اور جس طرح کی سر یہ تو کس طرح کے آپٹکس آ رہے ہیں کہ سینٹ میں آج بل منظور کرا لیا. دیکھیں کچھ چیزیں شاید ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے بس میں بھی نہ ہوں جو چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائٹ پاسبل کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کیا پاس ہو گیا, کیا کس طرح سینٹ سے ہونی کی, اور جس طرح نیشنل اسمبلی سے بھی ان کو فیور دیا گیا. وہ چیزیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, کمپلیکیٹڈ ہیں, لیکن رائٹ ناؤ پوائنٹ ہے خان صاحب جس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اپنی قوم سے خطاب کی اسپیچ میں, تو دیٹ شوز ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ. ان کو کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے, ان کو نہ پبلک سپورٹ ہے نہ کوئی اور غائبانہ سپورٹ ہے. ان کو اس وقت جو ہے وہ اچھا یہ دیکھیے, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو سپورٹ نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ ان کو ان کے لوگوں کے علاوہ اتحادیوں کی سپورٹ اب بھی حاصل ہے. دیکھیں اتحادی مجبور ہیں, اتحادیوں میں اگر آپ کم کریں تو جی ڈی اے از فنشڈ فرام سندھ. جی ڈی اے کی وہ پوزیشن نہیں, ان کو پتہ ہے اگر جو کچھ ٹائم رہ گیا اس حکومت کا اس میں کچھ ہمیں فائدے مل جائیں تو مل جائیں, ورنہ بعد میں تو اور بھی کچھ نہیں ملنا. ایم کیو ایم کا اپنی حالت دیکھ لی کہ کل جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ ساری ان کی ڈیمانڈز پوری کر لی, اور ایم کیو ایم کہاں ٹھہری آج. اچھا یہ آپ نے ایم کیو ایم کو نیچے دکھانے کے لیے ایک جن کی سیٹ ہے ان سے معاہدہ کر لیا, اور جن کے 50 لوگ موجود ہیں اپوزیشن کے ان کو چھوڑ دیا آپ نے. نہیں ہم نے دیکھیں ہم نے ان سے بات کی جو کہ ایک جمہوری طرز پہ ایک انہوں نے اپنا ایک 30 دن تک جب جو دھرنا دیا تو وہ انہوں نے ایک جمہوری طرز پہ دھرنا دیا, اور ہم نے اس چیز کو ریسپیکٹفلی ڈیل کیا, اور ہم نے ان کی ڈیمانڈز کو جو بھی جو چلیں یہ تو پھر بحث ہوگی, کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی دھرنا جو دیا تھا یا وہ بھی ظاہر پرامن تھے, لیکن جو کچھ ہوا وہ الگ بحث ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے. یہ جو بات شروع کی ہے اسی پہ ہم بات کریں گے. مصطفیٰ بلوچ صاحب جو فرما رہے ہیں, خاص طور پر جماعت اسلامی اور حکومت سندھ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. وہ بلدیاتی جو ترمیمی بل تھا 2021, اس میں جو ترامیم تھی بہت ساری شکویں واپس لے لی گئی ہیں, بہت ساری شکویں عمل درآمد ہوگا. اب یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا اس پر موقف سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو پہلی بات تو یہ مسترد کرتے ہیں, اور دوسری بات ہے رات کے اندھیرے میں ایک ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے ہیں, اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس میں بات کریں گے, چھوٹے سے بریک کی بات کہیں میں جائیے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بلدیاتی قانون 2021 معاہدہ طے پا گیا. سندھ حکومت اور جماعت اسلامی نے 28 دن دھرنا دیے رکھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ وقار مہدی وہاں گئے, اور کہا جا رہا ہے کہ 20 دن سے مذاکرات ہو رہے تھے پس پردہ, اور بالآخر بہت ساری شکوں پر
تسلیم کر لیا حکومت سندھ نے اور ان کو واپس کے لینے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے ایک ہفتے کے دوران سارا معاملات طے پا جائیں گے. جبکہ اس معاہدے کے بعد باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے مسترد کیا ہے. بالخصوص ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت, انہوں نے اس بلدیاتی کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا بلدیاتی قانون کے حوالے سے ان کو مسترد کیا ہے. محمد حسین صاحب سابق وزیر بلدیات نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے ہیں. جبکہ خواجہ اظہار نے کہا سندھ حکومت نے جماعت اسلامی کو معاون بنا دیا, وزیر اعلیٰ طے کر لیں پالیسی ان کی چلے گی یا سعید غنی کی. سابق وزیر بلدیات محمد حسین سینئر رہنما ایم کیو پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمد حسین صاحب. سر, یہ جو معاہدہ ہوا ہے حکومت سندھ اور جماعت اسلامی کو, اس کو آپ کی جماعت نے مسترد کیا ہے, حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے کافی سارے ڈیمانڈ جو آپ کی بھی ہیں اور جماعت اسلامی کی بھی تھیں ان کو تسلیم کیا ہے. دیکھیں, مجھے تو بذات خود ذاتی طور پر بڑا افسوس ہوا ہے. جماعت اسلامی نے ایسے نکات پر ایگری کر لیا اور اپنا 28 دن سے جاری دھرنا جو بڑا سکسیسفل چل رہا تھا اس کو وڈرا کر لیا. اب مجھے جو افسوس ہوا کہ وہ کس بات پر افسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا نومبر سے جب سے انہوں نے احتجاج شروع کیا, انہوں نے 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کو سیاہ کالا قانون قرار دیا. اب جس قانون کو انہوں نے کالا قانون قرار دیا, آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے منافی قرار دیا کہ جی یہ جو 2013 کا جو مکمل ایکٹ ہے یہ نفی کرتا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت, کیونکہ نہ تو اس میں بلدیاتی حکومتوں کو فائنینشیل اختیارات ہیں, نہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں, نہ پولیٹیکل اختیارات ہیں. تو اب یہ چند شکیں مان کر انہوں نے باقی کا پورا بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے. تو یہ ان کے قول و فعل میں جو تضاد آیا ہے, مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو امپاور نہیں کرتی ہیں بلدیاتی حکومتوں کو, جو نہ میئر کو, نہ یو سی چیئرمین کو, نہ ٹاؤن چیئرمینوں کو, جو بھی سسٹم آئے گا ان کو امپاور نہیں کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اس میں ایک شک ہے کہ جی میئر کو واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا دیا جائے, سیوریج واٹر بورڈ دونوں, ٹھیک ہے, سولڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا. بھائی یہ کوئی ہمیں پوسٹنگ تھوڑی چاہیے, میئر کی پوسٹنگ, چیئرمینوں کی پوسٹنگ, ہمیں تو ڈیوولوشن چاہیے. یہی تو جماعت اسلامی ہر روز کہہ رہی تھی. آپ کراچی میں نکلیں, آپ دیکھیں ان کے یہی بینر لگے ہوئے ہیں کہ آئین پاکستان کے منافی قانون نامنظور, نامنظور, نامنظور. تو یہ چند شکوں کو مان لینا کہ اسی طریقے سے وہ جو بلدیاتی اسکول کو واپس کرنے کا کہا ہے, بلدیات کے ہیلتھ انسٹیٹیوشن واپس کرنے کا کہا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 140 کہتا ہے فائنینشیل, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیے جائیں, وہ اس پورے بلدیاتی ایکٹ میں نہیں ہے. پروونشل فائنینس کمیشن جو انہوں نے ایگری کیا ہے, پروونشل فائنینس کمیشن اس ایکٹ میں موجود ہے, یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا اس کے اندر انسٹانس یہ ہے کہ پروونشل فائنینس کمیشن کو اتنا بااختیار کیا جائے کہ وہ آزاد لوگوں پہ مشتمل ہو. جس طریقے سے نیشنل فائنینس کمیشن میں جو کرائیٹیریا ہے فائنینس کو ڈسٹریبیوشن کا, وہ کرائیٹیریا یہاں پر بھی اور آزاد ہو. اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ جی کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کے بی سی ہے یا جو ماسٹر پلان ہے, اس میں ان کو اختیارات دیے جائیں گے. بھائی اختیارات کس قسم کے, آپ اس کو ڈیوالو کریں, ان اداروں کو مکمل طور پر بلدیات کے ماتحت کریں, ایجوکیشن کو کریں, پولیس کو کریں, ٹریفک پولیس کو کریں, اور جو بھی لوکل ٹیکسز ہیں ان سب کو ڈیوالو کریں. ان سب سے دستبردار ہوگی جماعت اسلامی, اور یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہوں نے لکھی ان کو مان لیے. تو مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں رات 2 بجے یہ اس طرح مان جانا, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ سر آپ ظاہر ہے کل خواتین بھی آپ کے احتجاج کریں گی 3 اتوار پر, اور بات ہوئی ہے کہ ظاہر آپ نے مسترد کیا ہے تو اس کا مطلب احتجاج آپ کا جاری رہے گا, تو اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو جن باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں پھر پارٹی نے تو انف کیا کہ جی بہت ہے, اور جو ڈیمانڈز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں. دیکھیں, کل کا جو ہمارا احتجاج ہے 3 تلوار پر, وہ خالصتاً اس ظلم و زیادتی کے خلاف ہے جو 26 تاریخ کو چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے خواتین, بزرگوں, ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا, اس کے لیے کل خواتین احتجاج کر رہی ہیں. خواتین نے یہ ہم سے خود کہا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس دن کے ظلم و تشدد کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, ہم خوفزدہ نہیں ہوئے. تو اس لیے کل خواتین کا یہ احتجاج کیا جا رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس احتجاج میں یہ بھی کہا جائے گا کہ جی اس کالے قانون کو جو ایم کیو ایم پاکستان نے مسترد کیا ہے ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی، اور خواتین حالانکہ تشدد ہوا تھا خواتین پر بھی، اس کے باوجود بھی احتجاج کے لیے وہ خواتین پھر اپنے آپ کو سامنے لا رہی ہیں. آپ کے رہنما بھی ہوں گے، آپ کے کارکنان بھی ہوں گے. مصطفیٰ بلوچ صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جو کچھ منظور کر لیا آپ نے، کچھ شکیں صرف واپس ہوئی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت، انہوں نے تو اس کو رد کر دیا ہے، انہوں نے مسترد کر دیا ہے اس کو. دیکھیں ان کو تو رد کرنا ہی ہے، اور ان کی رد کرنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا جو ہے فیوچر تاریخ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو ویلڈ پوائنٹس تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، ان کو ہم نے کنسیڈر کر دیا. اور جماعت اسلامی کوئی اسٹیک ہولڈر تو ہے کراچی میں، ظاہر ہے 3 دفعہ میئرشپ رہ چکی ہے ان کے اچھا، پاس. ان کی ایک سیٹ ہے صوبائی اسمبلی میں، جبکہ ایم کیو ایم کی آپ کے سامنے اپوزیشن کی پوری کی بات کروں تو لگ بھگ 50 لوگ ہیں. دیکھیں علی، ایک سیٹ ہو یا ایک سیٹ نہ بھی ہو، مصطفیٰ کمال صاحب تو یہ ایم کیو ایم کو نیچا دکھانے کے لیے صرف آپ گئے رات کے اندھیرے میں اور جا کے معاہدہ کر لیا؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں. اگر ایم کیو ایم بھی جمہوری طرز پہ دھرنا دیتی تو ایم کیو ایم کے پاس بھی ہم اسی طریقے سے جاتے ہیں. ایم کیو ایم اگر اپنا اسی ایم کیو ایم کا دھرنا تو پرامن تھا نا، وہ تو ایک جس طرح تشدد ہوا ہے وہ تو سب کیمروں نے دکھا دیا، میڈیا پر چل چکا. پرامن نہیں تھا، وہ ڈنڈے لے کے کوئی دھرنا دینے نہیں آتا، لاٹھیاں لے کے پولیس والوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ریڈ زون میں، جہاں آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کی تو ریڈ زون میں جو دھرنا دیا ہے جماعت اسلامی نے 28 دن سے ریڈ زون میں، ان کو کس نے اجازت دی تھی وہاں بیٹھنے کی ریڈ زون میں؟ دیکھیں اجازت ریڈ زون میں جہاں پہ جماعت اسلامی کا دھرنا تھا وہاں اس کے سامنے کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے جہاں پہ آپ کو پی ایس ایل کی. ریڈ زون کا مطلب صرف ہوٹلز تو نہیں ہے نا، ریڈ زون تو پورا علاقہ ہے، اس میں سندھ اسمبلی بھی ہے، اس میں کورٹس بھی موجود ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب پی ایس ایل کی ٹیم جس طرح خوف زدہ ہوئی، یہ بہت اچھا ہوا؟ نہیں، اس پہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کس کی اجازت سے وہاں بٹھایا گیا؟ کہیں سے کوئی بات ہوئی تھی کسی سے آپ کی؟ نہیں، کسی کی. دیکھیں جماعت اسلامی اگر ایم کیو ایم کے دھرنے میں اعتراض اس پہ ہو رہا ہے آپ کو کہ ریڈ زون میں کیوں آئے؟ جماعت 28 دن سے بیٹھی ہوئی. انہوں نے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا طرز عمل جمہوری لگا ہمیں، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جس طرح بیٹھے تھے وہ جمہوری طریقے. اچھا، ان کا طرز عمل جو ہے سوٹ کرتا ہے آپ کو کہ چند سو لے کر وہاں بیٹھ جائے خاموشی سے اور رات کے اندھیرے میں آپ آئیں اور معاہدہ کر لیں؟ حکومت برداشت نہیں کرے گی نا. جس طرح اگر یہ اپنا وہی دور اپنا اگر یہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح پہلے یہ کرتے تھے کراچی میں، تو وہ چیز تو اب کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. وہ دور دیکھیں ان کا ایک کارکن مصطفیٰ بلوچ جہاں بھاگ ہوا ہے، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ آج اندراج وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ایم کیو ایم کے اندراج مقدمہ کی انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب خود بذات خود ایز اے سی ایم وہاں گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے جو زخمی تھے اور جو ان کی لیڈرشپ سے ان سے رابطہ بھی کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خود یہ ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے تو اس کے ریسپانسبل کوئی اور پارٹی تو نہیں ہو سکتی یا حکومت تو نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے محمد حسین صاحب، پیپلز پارٹی کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جی جو کچھ بھی منظور کرنا تھا انہوں نے کر لیا، آپ احتجاج بھی کریں گے تو شاید اب مزید گنجائش نظر آ نہیں رہی کہ وہ آپ سے بات کریں گے، اور بات کریں گے بھی تو جن باتوں کی جانب آپ کا اشارہ ہے کہ میئر کے تحت ہونے چاہیے، وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں. پیپلز پارٹی اگر ماننے کو تیار ہوتی تو پھر یہ احتجاجی تحریکیں سندھ میں چلتی کیوں؟ پی ٹی آئی اس کے خلاف، پی ایس پی اس کے خلاف، جماعت اسلامی اس کے خلاف، ایم کیو ایم پاکستان اس کے خلاف، جی ڈی اے اس کے خلاف، جے یو آئی اس کے خلاف، اے این پی اس کے خلاف. دیکھیں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی، تمام جتنی بھی پارٹیاں تھیں سب نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا کہ ہم اس کے لیے اس کالے قانون کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح جب ہم نے تاجر اتحاد جو تاجروں کی جتنی بھی انجمن ہیں ان کی ہم نے ایک کانفرنس کی، انہوں نے بھی ہمیں مینڈیٹ دیا ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کانفرنس کی، انہوں نے بھی ہمیں یہ مینڈیٹ دیا. تو بات یہ ہے. اچھا، لیکن جماعت اسلامی نے اور پی ایس پی نے نہیں دیا تھا مینڈیٹ آپ کو؟ پی ایس پی کو بلایا نہیں تھا آپ نے؟ جماعت اسلامی کو ہم نے بلایا تھا، جماعت اسلامی نہیں آئی کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے، یہ اپنی سولو فلائٹ رکھتے ہیں، یہ تنہا اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. پی ایس پی کو ہم نے بلایا نہیں تھا. ان کو سیاسی جماعت نہیں مانتے آپ؟ ہاں، دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر لوگ ڈنڈے ونڈے لے کے گئے، کوئی ایک شخص ڈنڈے والا نہیں تھا. جو پرچموں کی اسٹک ہوتی ہیں، جھنڈوں کی اسٹک، وہ اسٹکیں تھیں. خواتین کے پاس بھی، نوجوانوں کے پاس بھی جھنڈے تھے. دوسری بات یہ پی ایس ایل کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ایس ایل کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھی،
चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि वहां पे पीएसएल की टीमें ठहरी हुई थी, लेकिन वहां पर नुक्से अमन किसने किया, वहां अफरा तफरी किसने फैलाई? वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चाहिए था कि बहुत ज्यादा सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करते, खामोशी इख्तियार करते। हो सकता है ये धरना 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाता, लेकिन वो जो जुल्म और तशद्दुद वहां पर हुआ उसकी वजह से दुनिया में जग हसाई हुई। और दूसरी बात ये कि चले यहाँ तो पीएसएल की टीमें ठहरी हुई थी, टंडोलियार में किसकी टीमें ठहरी हुई थी? वहां भी हुआ है। वहां जो खवातीन माओ बहनों के साथ जो ज्यादती हुई, मारा पीटा, डंडों से गनों से मारा, वहां कौन सी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत है जुल्म तशद्दुद की, जुल्म सितम की, कि लोगों को मारो कुचल दो, इनकी डिमांड नहीं माननी है, इनके मुतालबात नहीं मानना है। लेकिन मुझे जो अफसोस हुआ वो जमात इस्लामी के ऊपर कि वो इस काले कानून को एक्सेप्ट कर गए, उसकी कुछ शिकें मान लेने का मकसद ये हुआ कि बाकी पूरा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 का है जिसे ये मुकम्मल मुस्तरद करते थे उसको तो मान लिया। अच्छा, ये कहते हैं कि जी हमारी कुछ बिल्कुल डिमांडें जब मान ली गई। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, अब होगा क्या? क्योंकि अपोजिशन भी मुंतशिर नजर आती है, एक पेज पर नजर नहीं आती। जमात इस्लामी 16 आप खुद कह रहे हैं 16 फ्लाइट ली हुई है, इस तरह पीएसपी वाले भी परसों जाएंगे, एहतजाज करेंगे। एमक्यूएम और पीटीआई मुश्तरका एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन आपका जाहिर अपना सोलो एहतजाज था और कल भी आप ही का एहतजाज है। पीटीआई वाले इस मामले पर ज्यादा कोई तगोदो नहीं कर रहे। नहीं, देखें, हम स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है सिंध असेंबली में, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीटीआई, जीडीए, हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें हम आपस में मुशावरत भी करते हैं। कल परसों जो पीटीआई ने इसमें शिरकत नहीं की वो अपनी ट्रेन मार्च की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो 27 कोई फरवरी है उनकी, 27 फरवरी बिल्कुल, जो सक्खर से करा जाए, तो उनके अंदर सिंध में मीटिंग जनरल का इजलास चल रहे हैं, वो उधर उसके अंदर वो मसरूफ है। और उन्होंने कहा है कि हम जब हम महसूस करेंगे कि हम अपनी उन मसरूफात से फ्री हैं, उन्होंने ये भी कल ऑफर किया कि हम रिक्वेजिशन जमा करा के इजलास बुलाते हैं ताकि असेंबली के अंदर भी इनको हम इंगेज करें। तो वहाँ हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ वो तमाम JUI हमारे साथ है, ANP हमारे साथ है, इसी तरीके से और सियासी मजहबी पार्टियां दीगर भी जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है वो सब भी हमारे अच्छा, साथ। बड़ा एहतजाज पीएसपी वाले भी करने जा रहे हैं मोहम्मद हुसैन साहब परसों, तो क्या एमक्यूएम साथ होगी? उसके कोई राब्ता हुआ आपका? नहीं, पीएसपी अपना प्रोग्राम कर रही है, अपनी सारी चीजें कर रही है, ना हम उनके साथ किसी चीज में इन्वॉल्व हैं और ना ही हमारा कोई उनके साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता भी हमारा नहीं है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो सर वापस आ गए, आपने तो कहा था दरवाजे बंद करके चाबी फेंक दी है। नहीं, फारूक सत्तार साहब अभी पार्टी में नहीं आए। अच्छा, पार्टी में नहीं आए, वो जो वाकया हुआ यानी आप अपनी बात पर कायम हैं कि दरवाजे बंद करके चाबी फेंक चुके? देखें, वो आए मजम्मत करने, वो प्रेस क्लब भी गए, बहादुराबाद भी आए, कल जनाजे में शिरकत भी की, और इसी तरीके से ANP वाले हमारे पास आए, मुस्लिम लीग नून के नियाल हाशमी साहब कल जनाजे में आए, PTI के लोग प्रेस क्लब पर भी आए, बहादुराबाद में भी आए। उनको भी आप इस तरह डील कर रहे हैं जिस तरह बाकी जमातें आई और उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया या हमदर्दी का इज़हार किया? वो तो फारूक सत्तार भाई को तय करना है। हमारी तो ऑफर उनके लिए है ना, फारूक सत्तार भाई के लिए, वो उनको तय करना है कि पार्टी में आना है, किस तरह आना है और कब आना है। अच्छा, क्योंकि बुनियादी रुकनीत पहले बहाल करनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल, बुनियादी रुकनीत उनकी खारिज हुई हुई है, तो वो जब पार्टी में आने के लिए कहेंगे तो फिर उस वक्त पार्टी तय करेगी। अच्छा, ये बताइए सर, अब फाइनली आपका इस जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माहिदा हुआ तो आपने मुस्तरद कर दिया और एक बड़ी सियासी जमात आपकी है और माहिदा हो गया जमात इस्लामी के साथ। अब सर आपने आगे का लाएमल क्या है मजीद दबाव बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी पर? देखिए, कल हमारा जो खवातीन का एहतजाज है, इंशाअल्लाह ताला ये एक हमारा अच्छा एहतजाज होगा। खवातीन तैयारियां कर रही हैं, कल के बाद फिर हम कल शाम में डे टू डे हमारी मीटिंगें चल रही हैं हर रोज के प्रोग्राम के लिए। मतलब उसमें मोहम्मद हुसैन साहब ये भी हो सकता है कि सिंध असेंबली का घेराव हो या दोबारा वज़ीर आला हाउस जाए आप लोग? देखिए, वज़ीर आला हाउस जाना हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता है, कोई इशू नहीं है। अभी हमने जाके दिखाया ना, बिल्कुल, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम वहां पर भी चले जाएंगे। असेंबली लेकिन पीपल्स पार्टी का रवैया भी आपके सामने है सर। जी, रवैया हमारे सामने, वो चले जाएंगे। और खालिद मकबूल भाई तो अपनी तकरीर में प्रेस क्लब के सामने बहुत सारी चीजें कह चुके हैं। उन सारी जगहों पर जाने के लिए हमारी पार्टी भी तैयार है, कारकुनान भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। जिस वक्त हमारी लीडरशिप गो हेड देगी तो इंशाल्लाह फिर जो सिंध असेंबली, सिंध सेक्रेटेरिएट है वहां पे भी चले जाएंगे, सिंध असेंबली भी चले जाएंगे, वज़ीर आला हाउस भी चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर बल्दियात एमक्यूएम पाकिस्तान मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदार साहिबा
اور بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، بات کی ہم نے سینٹ کے حوالے سے کہ وہاں اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، گورنمنٹ نے پھر بل منظور کرا لیا، اور جبکہ سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک کامیابی چھوٹی سی نظر آئی ہمیں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ دباؤ بڑھایا اور بہت ساری چیزیں منوا لی ہیں جسے باقی جماعتوں نے مسترد کیا ہے. بالخصوص MQM پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کل بھی ہمارا مظاہرہ ہوگا، خواتین مظاہرہ کریں گی کل، اس کے بعد اسمبلی کا گھیراؤ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس دوبارہ بھی ہم جا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.